بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 70 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نماز وتر سنت ہے یا واجب ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الصلاۃ علی الراحلۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن مجاہد انہ صاحب عبد اللہ بن عمر من مکۃ الی المدینۃ فصلى ابن عمر على راحلته قبل المدینۃ یؤمئ ایماء الا المکتوبۃ والوتر فإنه كان ينزل لهما عن دابته قال فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه إلى المدينة فقال لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يؤمئ إيماء۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہوئے، ان کے ساتھ سفر کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ فصلی ابن عمر علی راحلتہ، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے وہ اس دوران نوافل کی جو نماز ہے وہ مدینہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف اشارے سے جو ہے وہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھی، سوائے فرض اور وتر کے۔ فإنه كان ينزل لهما عن دابته، البتہ فرائض اور وتر کے لیے آپ نے اپنی سواری سے جو ہے وہ اتر کر فرض اور وتر ادا کیے۔ قال، وہ فرماتے ہیں فسألت عن صلاته على راحلته، میں نے ان سے سواری پر نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا۔ ووجهه الى المدینۃ، کہ ان کا رخ جو تھا وہ مدینے کی طرف تھا، یعنی کہ رخ کر کے سواری پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ تطوعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل نماز سواری پر ہی اشارے سے پڑھ لیا کرتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی بھی طرف ہو، یؤمی ایمان اشارے سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ حیث کان وجہہ، رخ کہیں بھی ہو، رخ کسی طرف بھی ہو۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر سواری کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا بیان ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نفل نماز جو ہے وہ سواری پر پڑھی ہے، تو اس سے ان کی اتباع سنت کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی کا ایک خاص مقام ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے وہ اتباع سنت کی کوشش فرماتے تھے، اور سنت پر مکمل عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اگر ان کا علم جو ہے وہ اس کے خلاف بھی ہو تو وہ کہیں سے بھی ان کو سنت عمل ملتا تھا تو وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ تو وتر، یہ جو سواری پر نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی انہی میں سے ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواری پر وتر پڑھے تھے، تو پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سواری پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے وتر، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر وتر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور وتر جو ہے وہ سواری سے اتر کر ادا فرماتے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ سواری سے اتر کر وتر پڑھے۔ تو اس کا بیان ہے کہ انہوں نے فرض اور وتر جو ہیں وہ سواری سے اتر کر پڑھے، اور فرمایا کہ صرف نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے بیٹھے ادا فرما لیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی صرف نفل نماز ادا فرمائی، اور باقی جو فرض اور وتر ہیں وہ انہوں نے سواری سے اتر کر ادا فرمائے۔ بیان وجوب الوتر وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن ابی یعفور العبدی عمن حدثہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زادکم صلاۃ وہو وتر وفی روایت ان اللہ افترض علیکم وزادکم الوتر وفی روایت ان اللہ زادکم صلاۃ الوتر وفی روایت ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فحافظوا علیہا۔
اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے اور وہ وتر ہے. اور اسی طرح دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز فرض کی ہے اور تمہارے لیے وتر کا اضافہ فرمایا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صلاۃ وتر کا نماز وتر کا اضافہ فرمایا ہے. وفی روایت ان اللہ زادکم صلاۃ، اس طرح الفاظ مختلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے وہ نماز کا اضافہ فرمایا اور وہ جس کا اضافہ فرمایا وہ وتر ہے. فحافظوا علیہا، لہذا تم اس کی حفاظت کرو. اس سے اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن عاصم بن زمورة قال سألت علی رضی اللہ تعالی عنہ عن الوتر احق هو قال اما كحق الصلاة فلا ولكن سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينبغي لأحد ان يتركه. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عاصم بن زمورہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ برحق ہیں. قال، تو انہوں نے فرمایا فرض نماز کی طرح ہی اس کی حقیقت ہے، البتہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے کسی کو اس کا ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہے. فلا ينبغي، مناسب نہیں ہے، لأحد ان يتركه، کہ کوئی اس کو چھوڑ دے. عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ وتر کے سنت اور واجب ہونے کے حوالے سے فقہا بحث کرتے ہیں کہ کیا وتر واجب ہیں یا وتر کی نماز سنت ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اس حوالے سے یہ ہے کہ وتر واجب ہیں، وتر کی جو 3 رکعات ہیں، وتر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے. ائمہ ثلاثہ اور صاحبین، احناف میں سے صاحبین اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز سنت ہے. احناف کی دلیل جو ہے وہ سب سے پہلی دلیل وہ یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے اور وہ وتر ہے. تو اس میں جو نماز کا اضافہ فرمایا گیا ہے تو یہ وجوب کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پہلے 5 نمازیں تھی، اب ایک نماز کا اضافہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور وہ وتر کی نماز ہے. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ سنت سے ہے، تو اس لیے اس کو فرض کا درجہ احناف نہیں دیتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں. نمبر 2، دوسری دلیل جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ اپنی آخری نماز جو ہے، رات کی آخری نماز جو تمہاری ہونی چاہیے وہ وتر ہونی چاہیے. تو یہاں پر بھی اجعلو جو صیغہ ہے یہ امر کا ہے اور امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، تو لہٰذا احناف جو ہے وہ وتر کی نماز کو واجب قرار دیتے ہیں. تیسری دلیل جو ہے وہ بھی ایک روایت ہے کہ وتر جو ہے وہ برحق ہیں، جس شخص نے وتر نہیں پڑھی یا جو شخص وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ تینوں روایات جو ہیں وہ مختلف صحابہ کرام سے جو ہے وہ مروی ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ وتر کی جو نماز ہے اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص نماز وتر ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، جبکہ جمہور فقہا ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا یہ مسلک تھا کہ وتر کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ تمام روایات میں فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 ہی بتائی گئی ہے. اگر وتر کو بھی واجب قرار دیتے تو نمازوں کی تعداد 6 ہونی چاہیے تھی، جبکہ تمام روایات میں نمازوں کی تعداد 5 بتائی گئی، یعنی جو دن رات نمازیں فرض ہیں وہ 5 ہیں. اگر وتر واجب ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ دن رات میں 6 نمازیں فرض ہیں، تو یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ دن رات میں صرف 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں. تو لہٰذا اس طرح یہ کہنا کہ وتر واجب ہے
تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک، جمہور علماء فقہا کے نزدیک واجب اور فرض کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ احناف تھوڑا سا اس میں فرق کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو سنت بتایا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی متن میں گزری ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، ولیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينبغي لأحد ان يتركه، یہ سنت ہے، اس وجہ سے اس کو کسی کے لیے چھوڑنا، کسی کو اس نماز کو کسی کے لیے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنت ہے، یہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ احناف کے ہاں فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے وتر کو فرض شمار نہیں کیا جاتا، وتروں کو فرائض میں سے شمار نہیں کیا جاتا، اس کو واجب کہا جاتا ہے، چونکہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روایات ہیں وتر کے حوالے سے، ان کے اندر وتر کی ادائیگی کا حکم ہے اور وہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے اس کا درجہ واجب کا ہے۔ اگر وہ نصوص قرآنیہ سے ثابت ہوتی جس طرح کے دیگر نمازوں کا حکم ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو فرض کا درجہ ملتا۔ تو یہی تھوڑا سا احناف کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہے۔ باقی جمہور فقہا اور جو ائمہ ثلاثہ ہیں، ان کے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ 5 نمازوں میں شامل کر کے 6 نہیں کہا گیا کہ یہ عشاء کے تابع ہوتے ہیں۔ وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں وہ عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو لہٰذا عشاء کے بعد عشاء کے تابع کر دیا گیا ہے اس کو، اس لیے اس کے لیے کوئی الگ وقت نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، بلکہ کوئی وقت نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عشاء کے تابع ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نمازوں کی تعداد 5 بتائی گئی ہے، ورنہ جو ہے وہ وجوب کے لحاظ سے وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، باقی فرض ہیں، اور وتر کی نماز واجب ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اتباع سنت اور وتر کے حکم کی تفصیل پڑھی ہے۔ احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وتر واجب ہیں، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وتر کی نماز سنت ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، احناف کے ہاں وتر کی نماز واجب ہے یا سنت؟ نمبر 2، ائمہ ثلاثہ کے ہاں وتر کے سنت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔